Assalamu alaikum everyone, this is me Walid bin Adil. Sheher Bano from Bin Adil. Adil from Bin Adil. Zain from Bin Adil. Maryam from Bin Adil. Talha bin Adil. Rimsha from Bin Adil. Uzair from Bin Adil. Muhammad Qasim from Bin Adil. Saqib from Bin Adil. Bin Adil marketing तरफ से आप सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، سائنٹسٹ نے، جو ہمارے سائنسدان ہیں، انہوں نے اب تک اس زمین پر 2 ملین سپیشیز دریافت کی ہیں، یعنی کہ 20 لاکھ مخلوقات اب تک دریافت کی جا چکی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آج سے چند سال بعد یا سینکڑوں سال بعد اس کا جو فگر ہے وہ کہاں تک جائے گا۔ اگر ہم صرف انسان کی بات کریں تو اس زمین پر تقریباً 7 ارب کے قریب انسان موجود ہیں۔ اسی طرح دوسرے جانور، گھوڑے، بکریاں، مچھلیاں، پرندے، کیڑے مکوڑے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر یہ سسٹم اتنا بڑا ہے کہ ہم سارے انسان مل کر بھی اگر اس سسٹم کو ایکسپوز کرنا چاہیں تو شاید اس کا 1% سسٹم بھی ایکسپوز نہ کر سکے۔ اگر ہم چھوٹی سی مثال لے لیں کیڑے مکوڑوں سے، ہم یہاں پہ 10-12 لوگ اس ٹائم موجود ہیں، اگر ہر ایک بندے کو 20 کروڑ کیڑے الاٹ کر دیے جائیں تو جتنے انسان موجود ہیں 7 ارب کے قریب، اس سے زیادہ تعداد صرف ایک کیڑے مکوڑوں کی ہے۔ اب ان سارے کیڑے مکوڑوں میں سے ہم صرف ایک کیڑے کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک کیڑا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اڑنے والا، جس کو ہم اپنی زبان میں ہیلی کاپٹر بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جہاز بھی کہتے ہیں، اڑنے آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ اس کے 2 نٹس ہیں آنکھوں کے، اس کی آنکھوں کے 2 نٹس ہیں اور ایک نٹ کے اوپر 25,000 آنکھیں موجود ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری انسانیت مل کر کیا وہ ایک کیڑا بھی بنا سکتی ہے؟ یا وہ ساری انسانیت مل کر ایک وہ بیج جس کو ہم زمین میں بوتے ہیں اور وہ 50,000 1 لاکھ گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، کیا ہم ساری انسانیت مل کر وہ ایک بیج بھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا بالکل نہیں کر سکتے۔ اگر میں اس گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا تو ہمیں بہت گھنٹے، بہت دن اور بہت ہفتے لگ جائیں گے، لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا سسٹم بنایا ہے، جتنے سپیشیز بنائی ہیں، جتنی مخلوقات بنائی ہیں، یہ سارا سسٹم صرف ایک سپیشیز کے ارد گرد گھومتا ہے اور وہ ہے انسان۔ یہ سارا سسٹم ایک سپیشیز کے لیے، ایک سپیشیز کے ارد گرد گھومتا ہے
اور وہ ہے انسان. اور انسان میں ہم آج اس انسان کی بات کریں گے جو کہ اس دنیا میں گزرے ہوئے انسانوں اور دنیا کے آنے والے انسانوں میں سب سے مقدس، سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ ہیں. وہ ہیں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,23,000 1,24,000 ایگزیکٹ فگر ہمیں معلوم نہیں ہے پیغمبر آئے. سبھی پیغمبروں نے 3 چیزیں واضح کی. 1,23,000 اور 1,24,000 پیغمبروں میں سب کے سب پیغمبروں نے 3 چیزیں واضح کی. اس میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین تھا. دوسری چیز اس زمین میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کی پابندی تھی. اور تیسری چیز حسن اخلاق تھا، جس میں ایک میں شعر عرض کرنا چاہوں گا، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس کو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا. بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اطاعت کے لیے کم نہ تھی کروبیاں. کروبیاں فرشتے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری مخلوق ہے، بہت خوبصورت مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، روشنی سے بنی مخلوق ہے، جس کا کام اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہ تھا. تو لہٰذا اسی شعر سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، جو کہ خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا. اتنے لاکھوں پیغمبروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا. اس کی کچھ وجوہات تھی. بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت، اپنی نعمت اسی بندے کو عطا کرتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو اس رحمت اور اس نعمت کے قابل بناتا ہے. اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی نعمت اور رحمت عام کرتا ہے جو کہ اپنے آپ کو اس کے قابل بناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد سے ہی ایک اعلیٰ اقتدار اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چن چکے تھے اپنے پیارے محبوب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت 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 زیادہ مقدس اور بہت اعلیٰ مانتے تھے. عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فخر تھے، کیونکہ عرب کا جو نظام تھا وہ قبائلی نظام تھا. مختلف قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو قریش، بنو خریطہ، اس طرح مختلف قبیلے تھے. تو قبائلی نظام میں کسی ایسے افراد کا ہونا جس کو تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام انسان بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. پسند اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دکھنے میں اچھے ہیں، پسند اس لیے نہیں کرتے کہ وہ باتیں بہت اچھی کرتے، پسند اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں وہ سچی کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. وہ کسی کے لیے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے، کوئی بغض نہیں رکھتے. اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اپنا دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی گزاری، اپنا لوہا منوایا، اپنا سکہ بنوایا. پھر ایک دن کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے اور سب سے محبوب فرشتے کو بھیجتے ہیں اپنے سب سے پیارے اور اپنے سب سے محبوب انسان اور نبی کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لمحہ اور وہ احساس، وہ زندگی کا ان کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے. وہ اپنے جو چچا ہیں ان سے
ذکر کرتے ہیں پہلی وحی کا ذکر کیسے کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. پہلی وحی کا پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہ وحی کا آنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آ چکے تھے ان کی کتابوں میں یہ بشارت موجود تھی کہ زمانہ آخر میں ایک ایسا نبی آئے گا, ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو کہ خاتم النبیین ہوگا. یہودی, عیسائی اور دوسری قومیں اس نبی اور اس پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے. سب چاہتے تھے کہ وہ نبی اور وہ پیغمبر ہم میں سے ہو. یہودی چاہتے تھے وہ نبی وہ پیغمبر ہم میں سے ہو, عیسائی چاہتے تھے وہ نبی وہ پیغمبر ہم میں سے ہو. تو وہ نبی اور وہ پیغمبر عرب کے قبیلے میں موجود تھے. پہلے وحی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے جو ایک رابطہ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. مختصر کروں گا اپنی گفتگو کو کیونکہ یہ موضوع یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ اگر ہم گفتگو کرنے لگ جائیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ہفتے مہینے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے پہلوؤں کو ڈسکس کرنے میں. مختصر کروں گا اس کو تاکہ ہم اس سے کوئی سیکھ سکیں, ہم جان سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کریٹر اللہ ہے, اللہ کا تعارف میں کروا چکا ہوں, وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اپنے پیارے نبی سب سے پیارے محبوب کو جو ایجنڈا دیا وہ ایجنڈا ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایجنڈا جس طرح آپ کو میں پہلے بتایا ہے کہ تمام نبی 3 ٹاپکس 3 ہی مدعے ڈسکس کیے سبھی انبیاء نے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 موضوع یہ 3 مدعے ایسے ڈسکس کیے کہ وہ پھر پوری آنے والی انسانیت کے لیے ضابطہ حیات بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک چیز کا طریقہ سکھایا. ہم نے جب ہم صبح اٹھنا ہے تو صبح اٹھتے ساتھ ہی ہم نے کس کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آنا ہے, وہ کون سی ذات ہے جس کا ہم نے صبح اٹھتے ساتھ ہی ذکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, نہ کہ صرف بتایا, ایک ہوتا ہے بتانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ کر کے دکھایا. ہم نے اٹھنا کیسے ہے, ہم نے بیٹھنا کیسے ہے, ہم نے گفتگو کیا کرنی ہے, ہم نے کھانا کیا ہے, ہم نے کھانا کب ہے, ہم نے کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, ہم نے کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے, جب ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے, جب ہم نے گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے, ہم نے بیت الخلاء جانا ہے, ہم نے بیت الخلاء سے آنا ہے, ہم نے اپنے ماں باپ کو زندگی کے کن معاملات میں اپنے سر پہ بٹھانا ہے, اور وہ موضوع بھی بتائے کہ جس میں ہم نے کیا اپنے ماں باپ کی سننی ہے یا نہیں سننی. میں ایک چیز آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی ضروری ہے یہ چیز کہ دیکھیں ماں باپ ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں, لیکن ہمیں ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز نہیں. جب ہمارا یہ یقین ہوگا تب ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اس لیے دین کے معاملے میں, سنت کے معاملے میں, اسلام کی تعلیمات کے معاملے میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سنی سنائی جو چیزیں ہم ایڈاپٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں, چل رہے ہیں, میں اپنے آپ کو بہت ناقص مسلمان سمجھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں چیزوں کو سیکھنے کی. سنی سنائی چیزوں کو ایڈاپٹ کرنے کی بجائے خود سے سیکھیں. ہم ایک چیز لینے چلے جاتے ہیں بازار کے اندر, ہم وہ 10 دکانیں دیکھتے ہیں, 10 چیزیں دیکھتے ہیں, جب دین کا معاملہ آتا ہے تو جو میں کہہ دیتا ہوں وہ آپ مان لیتے ہیں, یا جو آپ کہہ دیتے ہیں وہ میں مان لیتا ہوں. یہ ہمارا بہت غلط اور دوہرا معیار ہے. ہم خود سے نہیں سیکھتے, ہمارے پاس چیزیں سیکھنے کے لیے قرآن پاک اور احادیث موجود ہیں. ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. میں تو یہ بھی نہیں جانتا
کہ کیا جو میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا وہ نماز جو میرا طریقہ کار ہے کیا وہ نماز عین صحیح سنت کے مطابق طریقہ کار ہے؟ یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، یہ زندگی کے اندر لائف کے اندر چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو بہرحال ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کر رہے تھے، 2-3 چیزیں میں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں زندگی کے باقی پہلو سکھائے، ایک بہت اہم پہلو جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں اور جس پہلو کی وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس ٹائم، وہ ہے ہمارا معاشی پہلو، بزنس پہلو۔ ہم اس ٹائم اس آفس کے اندر بن عادل مارکیٹنگ کے اندر کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا دفتر ہے، ہم اپنا آفس ہے، ہم یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، ہم یہاں پہ رزق کماتے ہیں۔ تو رزق کمانے کے حوالے سے میں آپ کو ایک پہلو بتانا چاہوں گا زندگی کے اندر، جس پہ ہم تو عمل نہیں کرتے لیکن انگریز عمل کرتا ہے۔ انگریز سب کچھ جو عمل کرتا ہے وہ سب کچھ اسلام پہ عمل کرتا ہے، بس وہ ان کو کلمہ نبی نصیب نہیں ہوا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو بزنس پہلو کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک پروڈکٹ سے میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا کہ مدینے کے اندر جو کھجوریں تھیں وہ ایک ہی ٹوکرے کے اندر بیچی جاتی تھی۔ ایک ٹوکرے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ کھجوریں بھی ہوتی تھی، اس میں ادنا کھجوریں بھی ہوتی تھی، اس میں نارمل کھجوریں بھی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو کیٹیگرائز کر دیا۔ جو اچھی کھجوریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا، جو نارمل کھجوریں تھیں اس کا ایک ٹوکرا بنا دیا، جو ہلکی کھجوریں تھیں اس کا الگ قیمت۔ اس سے کیا ہوا؟ 3 الگ کیٹیگریز کے بعد ان کو 3 مختلف ڈیفرنٹ پرائسز مل گئی۔ اب جو بھی گاہک آتا تھا اس کے لیے چیز لینا، چیز کا فیصلہ کرنا نہایت آسان تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چیز کو جو ہم بیچتے ہیں یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جو میں بات کہنے لگا ہوں آپ لوگوں سے، یہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ کرنا ہی لازم ہے کہ اپنی چیز کو کبھی بھی اوور ریٹڈ نہ کرو۔ باہر کے ملکوں میں چائنا جاپان کے اندر اگر 70 سی سی موٹر سائیکل ہے تو اس کو 60 بتاتے ہیں یا 65 بتاتے ہیں۔ اگر 70 ہے تو 60 65 بتاتے ہیں، ہم 70 کو 80 بتاتے ہیں یا 90 بتاتے ہیں۔ بزنس ہوگا، بزنس ضرور ہوگا لیکن کبھی بھی اپنی چیزوں کو اوور ریٹڈ نہ کریں۔ ایک اور چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہر چیز کا نفع نقصان بتانا لازم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بزنس کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، ہماری بزنس ڈیلز متاثر ہوتی ہیں، نہ کہ صرف ریئل اسٹیٹ، باقی جو ہم کپڑا بیچتے ہیں، جو ہم فروٹ بیچتے ہیں، جو ہم دوسری روزمرہ کی اشیاء بیچتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنی پروڈکٹ کے اندر خامی نہیں بتاتے۔ تو جو ہمارے لیڈر ہیں، جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، جن کو پوری دنیا فالو کر رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے 100 ہزاروں لاکھوں سال تک فالو کرتی رہے گی، کیونکہ قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ان کا اصول یہ تھا کہ وہ اپنی چیز کی خوبیاں اور خامیاں بتا کر بیچتے تھے۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب خوبیاں اور خامیاں بتا دی جاتی ہیں پھر کبھی بھی گاہک کا بعد میں اعتراض نہیں آتا۔ جب گاہک کا بعد میں اعتراض نہیں آتا تو وہ جو گاہک ہے وہ آپ کا ساری زندگی کا گاہک بن جاتا۔ بزنس ڈیلز آپ کو یہ میں نے تھوڑی سی بتایا کہ کاروبار کس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اب زندگی کا ایک اور پہلو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی جڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ سر یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا اندازہ کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، زمین 3 طرح سے گھومتی ہے، زمین کی 3 ویریشنز ہیں۔ ایک ویریشن ڈسکس کر لیتا ہوں کہ ہر سیکنڈ زمین 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہی ہے۔ صرف زمین نہیں، پورا جو ہماری جو یونیورس ہے 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہی ہے۔ ایک سٹار ہے، اس کا نام ہے ویگا۔ ایک ویگا پچھلے 15,000 ارب سال سے 300 کلومیٹر کی طرف زمین وہ جا رہی ہے۔
یہ یونیورس اتنی خوبصورت ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد، روز محشر ہم یہ چیزیں دیکھیں گے۔ ہم سورۃ الرحمن میں اس کی آیت کا ترجمہ سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس دوسری جو دنیا ہے اس کو خوبصورت بنایا، دوسری دنیا کو کس قدر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس دنیا کی اوقات ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دنیا کو کمپیئر کر رہے ہیں دوسری دنیا کے ساتھ، اس کے مقابلے میں۔ ہاں اگر اس دنیا میں موضوع بہت بڑا ہے، یہ چیز اس کے اوپر ہی میں اس کا اختتام کر دوں گا، کیونکہ میرے نزدیک یہ بات ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ چیزیں بہت بڑی ہیں، آپ سب دوست بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کروں گی، ٹھیک ہے؟ بہت ہی پیارا ہے، اس سے آپ لوگوں کو سیکھنے میں بھی بہت کچھ ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے تمام مسلمانوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے۔ طائف کی وادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے کے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ان کو یہ بتایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کے بارے میں بتایا۔ تو طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں سنی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کو نہیں مانا، تو انہوں نے اس بات کا اتنا غصہ کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا، نعوذ باللہ، اور اتنا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے تک خون سے لہو لہان ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں، میں ان کو ابھی ہلاک کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بولا کہ نہیں، ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا یا رسول اللہ آپ حکم کریں، میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر بھی منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ان کے دلوں میں دین کی روشنی پیدا فرمائے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی جو ذات ہے وہ اتنی مقدس ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو اتنا زخمی کیا گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اف تک نہیں کی، انہوں نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی ہے۔ اور آج یہاں پہ ہم اگر ہمیں کوئی کچھ بول دیتا ہے یا ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم فوراً اس پہ ایکشن لیتے ہیں، تو ہمیں بھی ہمیں جو اس سے لیسن ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اسی طرح صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آگے روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اسے صاف کیا اور کھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جو عزت والی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی عزت کرو، ورنہ جب اللہ پاک رزق چھین لیتا ہے تو وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، واپس نہیں کرتا اللہ پاک رزق۔ اللہ پاک جس سے بھی رزق چھین لیتا ہے اسے اللہ پاک دوبارہ واپس نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس چیز سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ رزق کی جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بھی چیز نیچے گری ہو رزق کی تو اسے اٹھا کے صاف کر کے اسے، اس میں کوئی آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حق تلفی یا چھوٹا، مطلب آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے کوئی چیز نیچے اٹھانے سے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہے، تو میں ان کی ایک صفات بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خیر البشر ہیں، یعنی جتنے بھی یہاں پہ انسان ہیں ان میں سے سب سے افضل ترین ہیں۔ ان میں سے 2-3 چیزیں ہیں ان کی، وہ امانت دار ہیں، اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھتا تھا تو وہ ان کی امانت ریٹرن کرتے تھے، مطلب دشمن بھی ان کے پاس اپنی امانت رکھنا پسند کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ شروع سے لے کے آج تک انہوں نے، مطلب جب تک ان کی زندگی رہی 63 ایئر تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے۔
اور اس کے علاوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اس سے پہلے زمانہ جہالیت کا دور تھا، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ انہوں نے آ کر جو بیٹیاں ہیں ان کی اہمیت بتائی لوگوں کو کہ ان کو زندہ درگور نہیں کرنا، ماں کی فضیلت بتائی کہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ پہلے ان کی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، سچ بولیں، جھوٹ کا سہارا نہ لیں، کوئی بھی اپنی ڈیلنگ کے تھرو یا اپنے گھریلو معاملات میں کسی بھی زندگی کے پہلو میں ہم جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی امانت یا اپنی کوئی چیز رکھے تو ہم اسی طرح اس کو واپس کریں جس کنڈیشن میں ہم نے اس سے لی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ایک حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 نیکیاں بڑھا دیتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جو اکثر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، یہ اس کا اجر و ثواب ہو جائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک ہی جو ہے نا بات رکھوں گا، ٹھیک ہے، آپ سب کے سامنے، جو ہمارے نبی پاک نے بھی ہمیں بار بار بتایا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اپنی امت کو بھی انہوں نے یہی کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جو ان کا خاندان دیکھتے ہیں، سب سے جو ان کا دیکھا جاتا ہے حسن اور حسین، جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور اللہ پاک کو بھی کہتے تھے کہ یہ مجھے عزیز ہیں اور میں ان سے عزیز ہوں، تو آپ بھی ان سے محبت کریں۔ تو وہ ایک بہت بڑا سبق پوری امت کے لیے انہوں نے دیا ہے کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے نماز کی حالت میں، تو وہ یہ بتا کے گئے کہ نماز کتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں، اور ہم نہیں اس کو اہمیت دیتے۔ پہلا سوال بھی جب ہم قبر میں جائیں گے تو نماز کا ہی ہوگا۔ صادق تھے، امین تھے، جو کافر بھی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت یقین کرتے تھے کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی جو تھی وہ امانتیں رکھوا کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہرن جو تھی وہ کسی شکاری کے پاس شکار ہو گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہرنی نے ریکویسٹ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے سفارش کریں کہ میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا کے واپس آ جاؤں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے کہا کہ آپ اسے جانے دیں، تو میں جو ہے اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو شکاری نے کہا وہ تو جانور ہے، آپ اس کی کیسے سفارش آپ اس کی کیسے جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آئے گی واپس۔ تو ہرنی جو تھی وہ واپس آئی، اپنے بچوں کو کھانا کھلا کے واپس آئی۔ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نہیں، جانور بھی جو تھے وہ ان کے بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ساروں نے بہت اچھا ڈیفینیٹلی ایک اپنے اپنے اکارڈنگ اپنے جو بھی آپ کو پتہ تھا اس کے بارے میں بتایا، جیسے شہر بانو نے بتایا، عزیر نے بہت اچھا اس کو ایلیبریٹ کیا چیزوں کو، سارا جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں عدیل نے بتایا، قاسم نے، ثاقب نے، طلحہ نے، رمشا نے، زین نے، سب نے اپنا اپنا ایک رول پلے کیا۔ بیسکلی نا اس ایکٹیویٹی کا مقصد یا چیزیں کیا ہیں، ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور ہم نے ایک مطلب جمعے کا دن تھا اور ہم نے شلوار قمیض پہن لی اور آ کے بس ہم نے ایک یہ جو پریزنٹیشن لی اور ویسے ہی چل جائیں گے۔ ان چیزوں سے آپ نے سیکھنا ہے اور ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کروانا ہے پریکٹیکلی۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ اعلیٰ درجے کا اخلاق تھا۔ اچھا، اخلاق میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پیشنس لیول، صبر آپ میں ہونا چاہیے، ٹالرنس لیول، برداشت ہونی چاہیے سننے کی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ کو کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کا آنسر کیسے کرنا ہے، شاؤٹ نہیں کرنا، ہائپر نہیں ہونا۔ پھر آپ کے لین دین کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، آپ کے ایتھکس جو ان سے ہیں، ایٹیکیٹس، مینرز، چیزیں، ہر چیز انوالو ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم پریکٹیکل دنیاوی چیزوں میں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، کیونکہ ہم ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کلائنٹیج بھی آ رہی ہے، ہم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ ڈزنٹ میٹر کہ ہم ڈیل کرتے ہیں تو پیسہ آنا ہی مقصد ہوتا ہے، نہیں، آپ کی جو سروسز ہوتی ہیں، آپ کی جو کالنگ ہوتی ہے، آپ کی کالنگ کے بعد اس کو پراپر گائیڈنس ہوتی ہے، ایک انفارمیشن واٹس ایپ تھرو ہوتی ہے، بات کرنا، گریٹنگز ہوتی ہیں،
سٹارٹ کرنا اور اس کی کلوزنگ ہوتی ہے، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں، یہ بھی ایتھکس میں ہی آتے ہیں، یہ سب ایتھکس ہی ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہاں جو مین رول پلے ہوتا ہے وہ ہے نماز کا. ہم جو نماز نہیں پڑھ رہے، پڑھ لی چھوڑ دی، کنسسٹنسی نہیں ہے. دیکھیں نماز اور قرآن یہ دو چیزیں جو ان سے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، کیونکہ یہ ہر چیز جو ان سے ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے ہمارے اسلام کے ساتھ، ہمارا جو ڈیلی کی روٹین کا جو ورک ہے اس کے ساتھ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں پہ عمل ہے اس پہ، اور پھر جو اللہ نے فرمایا گیا ہے اس طرح سے جیسے اللہ نے کہا ہے ہم اگر اس کے مطابق اپنی لائف کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں پھر خوشحالی آئے گی، کیونکہ آپ گریٹیٹیوڈ میں آئیں گے، آپ شکر گزاری میں آؤ گے. جب آپ شکر گزاری میں آؤ گے تو آپ کو کوئی بھی چیز بری نہیں لگے گی. ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنے جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں اس کو اپنا سورس بنائیں، نہ کہ انسٹیڈ اس کے کہ آپ یہ پلان کریں کہ یہ چیز میرے پاس آئے گی تو یہ کام کروں گا، یہ ہوتی تو ٹھیک تھا، اللہ نے اس کو دیے مجھے نہیں دیا، میرے پاس یہ ہوتی تو میں بھی کر لیتا، اس میں کوئی نہیں. یہ کھینچ کھانا چھوڑ دیں. کینہ، بغض، بخل، حسد، غرور، تکبر، یہ چیزوں کو دور کریں. یہ سب ادھر آتی ہیں. کوئی کسی کی بات بری لگتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے تو اگنور کریں، اور اگر آپ کو معاملات نہیں سیٹلمنٹ ہو رہے اس کے ساتھ تو اس کو جا کے بتائیں. یہ نہ منافقت نہ کریں کہ میں اس کے آئے گا تو میں یہ بات اس وقت کروں گا، اس کی بات یہ آ گئی ہے تو میں نے بدلہ لینا تو یہ کرنا ہے. یہ چیزیں نہیں کرنی. یہ بیسکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آگے آپ کے لیے آپ کو انسانی حیوان بنا رہی ہیں یہ چیزیں. تو آپ نے کلیئرلی اس کے ساتھ خود 1 to 1 بے شک بیٹھ کے اس کے ساتھ کر لیں کانٹیکٹ کہ یار یہ ایکچولی بیسکلی یہ چیز تھی تو مجھے تمہاری یہ چیز بری لگی، اگر نیکسٹ ٹائم جو ان سے نا اگر اس طرح کرو گے تو مجھے نہیں بری لگی، تو وہ اس کے دل میں بھی ہوگی کہ ہاں یار یہ مجھے اس کا یہ لیول ہے. کیونکہ ہر بندہ جو ان سے نا ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، اس کی اپیرنس، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا. ایون کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا بھائی کچھ اور کھاتا ہوگا، آپ کچھ اور کھاتے ہیں. ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، آپ کی بیوی کو کچھ اور پسند ہوگا کھانے کو اور آپ کو کچھ اور پسند ہوگا کہ میرا نہیں موڈ. آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ ڈفرینٹ ہے، ان کی ڈفرینٹ ہوگی. یعنی کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی بھی اس نہیں ہوتی چیزیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ چیزیں فوکس کرنی کہ لائف کو گزارنے کا مقصد آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ جو لائف کو گزارنے کا مقصد ہے وہی جب آپ اڈاپٹ کر لیں گے نا چیزوں کو، پھر آپ ہر چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ میں اس چیز کی ایبلٹی، کمپیٹنسی، آپ کو کمپیٹنٹ ہونا ہے ہر چیز میں، ایکسٹرا آرڈنری ہونا ہے. پھر آپ پرفارم بھی اچھا کرتے ہیں، پھر آپ کو اس کے رزلٹس بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے مائل سٹون کو کرتے کرتے اپنے گولز اچیو کرنے ہیں، اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں اور اپنے مشن کی طرف جانا ہے. وہ مشن ٹوورڈز ویژن ہوتا ہے، پھر ویژن لانگ ٹرم ہوتا ہے، مشن شارٹ ٹرم ہوتا ہے. یہی چیزیں میٹر کرتی ہیں لائف میں، ٹھیک ہے. ایک اچھا انسان بننے کے لیے، اور پھر آپ کو پتہ ہے آپ پہلے انسان ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے میں مسلم ہوں. اگر آپ مسلم میں ایک مسلمان ہیں، پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. پہلے آپ انسان ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کا مذہب اور یہ ساری چیزیں آئی ہوتی ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں مسلمان ہوں. اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے بہت بڑی. آپ کو اس کی ویلیو ورتھ کا ہی نہیں آئیڈیا، یا انکلوڈنگ می ہمیں اس کی ویلیو ورتھ کا ہی نہیں آئیڈیا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونا، یار یہ چیز ویسی مل گئی ہے آپ کو، وراثت میں مل گئی ہے تو سمجھ لو ہمیں وراثت میں ملی، اس لیے ہمیں اس کی ویلیو ورتھ نہیں پتہ. جو لوگ دوسرے مذہب سے مسلمان ہوتے ہیں ان کو اس کی ویلیو ورتھ کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ یہ چیز تھی، اس طرح سے ہم چل رہے تھے، یہاں پہ تو یہ چیز ہے، کتنا سیکیور ہے، کتنا ہے. کیونکہ اسلام بیلنس ہے، بیسیکلی اسلام بیلنس ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ بہت اسٹرکٹ ہے یا یہ نہیں کرنا یہ ہو جائے گا یہ ہو. بیسکلی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں، جیسے عزیر نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ آپ نے اٹھنا ہے تو یہ ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے تو اس سے پہلے دعا ہے، کھانے کے بعد یہ شکر گزاری کی، آپ نے واش روم جانا تو یہ ہے، واش روم سے واپس آنا ہے، گھر میں انٹر ہونا تو کیا یہ، سفر پہ جانا ہے سفر کی دعا یہ ہے. بیسکلی وہ طریقہ کار آپ کو جو علم بلاؤں، آپ پہ جو مصیبتیں، مشکلات، یہ شیطانی وار، یہ شیطان تو ہے نا، اس کی اپنی ایک مخلوق جتنے ہم ہیں اس طرح اس نے پھیلائی ہوئی ہیں، سب کے ساتھ یہی ہمیں ورگلانا اور یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے پروٹیکشن بتائیے آپ کو. اب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ جسٹ نیت باندھتے ہیں. آپ کو پتہ قبول ہو گئی ہے؟ کیا لکھا آتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی پورٹل بنا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ میری نماز ہوگی ہے یہ نہیں؟ جسٹ سارا آئی ٹی سسٹم اللہ تعالیٰ کا شروع سے ہی چل رہا ہے. ہم یہاں پہ آئی ٹی سسٹم کہہ رہے ہیں، وہ کتنا ہڈن ہے آئی ٹی سسٹم میں. یعنی کہ ہمارے سائڈوں پہ جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں،
کہاں کوئی نظر آ رہا لکھ کیسے رہے ہیں؟ کوئی پینسل دیکھی کبھی آپ نے؟ اس کا نوٹ پیڈ دیکھا کبھی آپ نے؟ جب نہیں دیکھا تو پھر اٹ مینس کہ آپ بلیف پہ چل رہے ہیں، اور آپ کو بلیف اس چیز کا کہ ہم نیت باندھتے ہیں تو ہوتا ہے، تو ہر چیز کا دار و مدار نیتوں پہ ہی ہے. تو نیت کہاں سے ہے؟ وہ تو اندر سوچتے ہیں، جب اندر چل رہی ہے ہر چیز، سوچ ہی ہے نا آپ کی ہر چیز. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے پازیٹیو ہی رہنا ہے، نیگیٹیوٹی نہیں لینی. نیگیٹیوٹی وائبس ہوتی ہیں کہ یہاں پہ بھی اگر ہم لیٹ سے آرگنائزیشن میں تو لیگ پولنگ ہوتی ہے، پروفیشنلی جیلسی ہوتی ہے، تو وہ ایک سم تھنگ ایلس، ایک الگ چیز ہے. لیکن پازیٹیو ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے تو غلط بات ہے. حسد کیا ہے؟ وہ یہی چیز ہے نا، اختلاف کرنا چیز پہ کہ اس کی آج 4 ڈیلز ہو گئی، مجھے یہ برا لگے گا. اس کیوں؟ کیونکہ آپ اختلاف اس کی 4 ڈیلوں پہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے اگر اس کی 4 ہیں، اللہ کو دیتے ہوئے آپ کو 40 بھی دیتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ اللہ سے مانگ لو، اس کی خوشی میں شامل ہو. کس کی 4 ہیں ٹھیک ہے، اختلاف نہیں رکھنا، کیونکہ دینے والا اس کو بھی اللہ ہی، آپ کو بھی، آپ کا بھی تو اللہ ہے، اس کا بھی وہی اللہ ہے. تو یہ نہیں کہ اس کی کیوں ہو گئی، ہم یہ کرتے ہیں ایدی ہوگی، تنگ آ گئے، کھچ کھاتے ہیں ایدی کیوں ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ ایدی کیوں ہو گئی، میری نہیں ہوئی، میں محنت بہت کی تھی، 6 مہینے تو محنت کی تھی، انہیں کچھ بھی نہیں کی تھی. یہ اللہ کی تقسیم پہ آپ چیلنج کر رہے ہیں، تو یہ بری چیز ہے. آپ نے اس کے ساتھ بھی ہیپی رہنا ہے، اور جب آپ کی اپنی ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ پھر ہیپی رہے گا. اگر وہ کرے گا پھر وہ حسد کرے گا. کیونکہ آپ دیکھیں یہی چیزیں میٹر کرتی ہیں لائف میں. آپ کو طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے. جس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں ایسا ہی ہے، آپ موٹیویٹ ہوں گے، ڈی موٹیویٹ ہوں گے، ڈیلی موٹیویٹ، ڈیلی ڈی موٹیویٹ. مسل جواب دے دیں گے، نفس جواب دے دیں گے، دل ہی نہیں کرے گا. خود سے آٹو پہ لگنا ہے، خود سے ول پاور لے کر آنی ہے. پھر آپ پرفارم کریں گے، پھر آپ جھنڈے گاڑیں گے، پھر ارینا میں جنگ کے میدان میں اتر کے پھر جنگ فائٹ کریں گے، پھر دوسروں کو شکست دیں گے، پھر ون ون سچویشن آئے گی. ٹھیک ہے، اوکے یار، ٹائم بہت زیادہ جمعہ ہونے والا ہے. تھینک یو سو مچ.